ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ کربلا کے حوالے سے آج 7ویں قسط کے ساتھ میں ہوں مزمل مصطفی۔ آج اسیران کربلا کی کوفہ اور پھر شام کے سفر کو ڈسکس کریں گے۔ الفاظ ہیں کہ ساتھ نہیں دے رہے۔ یہ 11 محرم الحرام 61 ہجری کا دن تھا، بمطابق 10 اکتوبر 680 عیسوی بروز ہفتہ ظہر کی نماز کے بعد اہل بیت کی شہزادیوں کو اسیر بنا کر ہاتھوں کو باندھ دیا گیا، اونٹوں پر ننگی پشت پر بٹھا دیا گیا۔ بیمار امام زین العابدین ہاتھ میں ہتھ کڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں وزنی توق ڈال دیا گیا، جس کی وجہ سے امام اتنے جھک گئے کہ ایسے لگتا تھا امام رکوع میں کھڑے۔ یزیدیوں نے اپنی تمام لاشیں دفنا دی ہیں۔ قافلہ روانہ ہوتا ہے۔ اہل بیت کی لاشیں بے گور و کفن ابھی پڑی ہوئی ہیں۔ بے گور و کفن لاشوں کو سادات دیکھتے ہیں تو چیخیں نکل جاتی ہیں۔ جب سیدہ زینب کی نظر امام عالی مقام سیدنا امام حسین کی لاش پر پڑی، شدت غم سے اس قدر گریہ کیا کہ دوست دشمن بھی رونے لگے، فرمانے لگی یا محمدہ صلی علیکہ ملائکۃ السماء ھذا الحسین بالعراء مزمل بالدماء مقطع الاعضاء یا محمدہ وبناتک صبایا وذریاتک المقتلہ۔ یا محمد نظر کرم فرمائیے، تجھ پر تو آسمان کے فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں۔ یہ تیرا حسین پڑا ہے خون میں لت پت، اس کے اعضاء کٹے ہوئے ہیں۔ یا محمدہ۔ قافلہ روانہ ہوتا ہے۔ ہر آنکھ اشک بار تھی اور قافلہ کوفہ میں داخل ہوتا ہے۔ اس وقت ابن زیاد سویا ہوا تھا، اس کو اٹھانا مناسب نہ سمجھا گیا۔ گلیوں میں اسیران کربلا نبی کی شہزادیوں کو پھرایا جانے لگا، لوگ مذاق کرنے لگے، آوازیں کسے جانے لگے۔ 3 دن تک مسلسل شہزادیوں کو گلیوں میں پھرایا جانے لگا۔ کوفہ کے گلی کوچوں میں سے گزار کر عمر بن سعد اس قافلے کو قصر عبید اللہ ابن زیاد تک لے آیا۔ جناب امام کا سر اس کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ امام کے ہونٹوں پر یہ چھڑی مارتا ہے کہ نبی کا صحابی حضرت زید بن ارقم موجود ہیں۔ کہتے ہیں ظالم ہٹا لے چھڑی، اس چہرے کو میں نے دیکھا ہے پیغمبر چومتے رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے اگر تو صحابی نہ ہوتا تو میں تیرا گلا کاٹ دیتا۔ حضرت زید بن ارقم نے جرأت مند بن کر کہا تھا کہ ظالم صحابی کا اتنا حیا کر رہا ہے اور اہل بیت کے ساتھ کیا ظلم کر دیا ہے تو نے۔
عبیداللہ ابن زیاد نے نظر ڈالی جناب سجاد پر، پوچھنے لگا یہ کون ہے؟ ابن سعد نے کہا یہ جناب امام حسین کا فرزند ہے۔ اس نے کہا اس کو قتل کیوں نہیں کیا گیا، اس کو قتل کر دو۔ سیدہ زینب سامنے آئیں اور عبیداللہ ابن زیاد کے ساتھ گرما گرم بحث ہوئی۔ آپ نے ڈانٹا تو پھر اس نے اپنا ارادہ ترک کیا۔ 15 یا بعض روایات کے مطابق 19 محرم الحرام کو اہل بیت کا قافلہ کوفہ سے شام روانہ ہوتا ہے۔ قافلے کے سپہ سالار جو عبیداللہ ابن زیاد نے مقرر کیے تھے وہ شمر ذی الجوشن تھا، طارق بن محفظ تھا، زہر بن قیس تھا۔ اب قافلے کا منظر یہ ہے، امام زین العابدین کو لاغر اونٹ پر سوار کیا گیا، ہاتھ پیچھے باندھ لیے گئے، پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی گئیں، گلے میں وزنی توق ڈال دیا گیا، سامنے نیزے پر امام عالی مقام کا سر نظر آ رہا ہے، پیچھے اونٹوں پر مستورات اہل بیت ہیں اور ارد گرد انہوں نے نیزے والے رکھے ہوئے ہیں۔ امام کو رونے نہیں دیا جاتا، کبھی آنکھ سے آنسو روانہ ہو بھی جاتے تو سر پر نیزے مارے جاتے۔ اس حالت میں جب کوئی آواز سننے والا اپنا بھی نہ تھا، جناب امام اپنی آواز ہوا کے ذریعے مدینے پہنچاتے ہیں، کہتے ہیں ان التیار الصبا یومن الار للحرم بلغ سلامی روزتن فی النبی المحترم من وجہہ شمس الضحی من خدہ بدر الدجا من ذاتہ نور الہدا من کفہ بحر الہمم اقباد را مجروحتن من سیف ہجر المصطفیٰ طوبی لأہل بلدتن فیہ النبی المحترم۔ پھر فرماتے ہیں یا رحمت للعالمین انت شفیع المذنبی اکرم لنا یوم الحدی فضل وجود والکرم۔ پھر کہتے ہیں یا رحمت للعالمین ادرک لذین العابدی محبوس عید الظالمی فی الموکب والمزدحم۔ امام اپنی آواز مدینے کی طرف ہوا کے ذریعے بھیج رہے ہیں، قافلہ چلتا جا رہا ہے۔ راستے میں ایک عیسائی راہب دیکھتا ہے، قیدی کے سر کو دیکھتا ہے، سر پر نور دیکھتا ہے، وہ شمر کے پاس آتا ہے، کہتا ہے آج رات کے لیے یہ قیدی میرے حوالے کر دیے جائے۔ شمر کہتا ہے میں نہیں دیتا۔ وہ کہتا ہے آپ کو اس کے بدلے 80,000 درہم دیتا ہوں، میری زندگی کا پورا متاع یہی ہے۔ شمر کہتا ہے پتہ نہیں یزید سے مجھے انعام ملے نہ ملے، یہ تو لے لوں۔ اس نے گن کر پورے 80,000 درہم لے لیے۔ رات کے لیے جناب امام کا سر اس عیسائی راہب کو دے دیا گیا۔ اس نے سیدزادیوں کو ایک اچھے کمرے میں بٹھایا، سر انور کو صاف کیا، ساری رات سر انور کے سامنے کھڑا رہا، اور جب صبح کا وقت ہوتا ہے اونگ آتی ہے، آقا کا دیدار ہوتا ہے۔ آقا کہتے ہیں اے عیسائی راہب، تو نے میرے فرزند کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا ہے، میں چاہتا ہوں تو مسلمان ہو جا۔ وہیں خواب میں کلمہ پڑھا اور جب بیدار ہوا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ قافلہ آگے چلتا ہے، آگے شمر کہتا ہے چلو وہ روپیے بانٹ لیں، وہ درہم بانٹ لیں۔ 80,000 درہم ہے۔ جب بانٹنے لگے تو کیا دیکھتے ہیں، پہلے تو وہ درہم تھے، اب ٹھیکریاں بن چکے تھے۔ اللہ اکبر، قافلہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا۔ آگے ایک شخص آتا ہے۔ اس زمانے میں جب قافلے جاتے تھے، قافلے کے ساتھ ایک نہ ایک حکیم کا ہونا ضروری ہوتا تھا۔ ایک شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے میرا بیٹا بہت بیمار ہے، وہ
مرنے والا ہے, تمہارے پاس کوئی طبیب ہے تو میرے پاس بھیج دو, میرے بیٹے کا علاج کر لے, شاید وہ بچ جائے. شمر مذاقاً کہتا ہے حضرت امام زین العابدین کی طرف منہ کر کے, وہ جو سامنے بیٹھا ہے وہ طبیب ہے, وہ حکیم ہے, اس کو لے جا. آتا ہے سامنے, کہتا ہے میرا بیٹا بیمار ہے, اس کا علاج کرنا ہے. امام سمجھ گئے کہ یزیدیوں نے, شمر نے مذاق کیا ہے. امام کھڑے ہو جاتے ہیں, اس کے ساتھ چلتے ہیں. جب دروازے تک جاتا ہے, اندر سے رونے کی آواز آتی ہے. وہ کہتا ہے حکیم تو واپس جا, میری اپنی قسمت, لگتا ہے میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے. جناب امام کہتے ہیں میں وہ طبیب نہیں جو مریضوں کا علاج کروں, میں تو وہ طبیب ہوں جو مردوں کا علاج کرتا ہوں, مجھے اندر لے جا. جناب امام کو اندر لے گیا. جناب امام سر والی طرف سے کھڑے ہو کر کہتے ہیں قم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. وہ مردہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے, بیماری ایک طرف صحیح سلامت ہے. وہ بندہ ہاتھ باندھتا ہے, اے قیدی میں نے دیکھا ہے تیرے ساتھ اتنے سر ہیں, وہ بھی مرے ہوئے ہیں, میرے بیٹے کو زندہ کیا ہے, اپنے جوانوں کو زندہ کیوں نہیں کرتا؟ فرمایا نہیں, وہ مردہ نہیں ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ, وہ تو زندہ ہیں, جو مردہ تھے ان کو میں نے زندہ کر دکھایا ہے. قافلہ روانہ ہوتا ہے. آگے ایک عورت نے قافلے کو رکوایا, قافلہ رک جاتا ہے. وہ شمر سے کہتی ہے میں قیدیوں کو کچھ چیزیں پیش کرنا چاہتی ہوں, مجھے اجازت دی جائے. شمر اور اس کے ساتھی شراب نوشی میں مصروف ہو جاتے ہیں. وہ عورت آتی ہے قیدیوں کے پاس, دودھ لے کر آتی ہے, سب کو دودھ پلاتی ہے. جب سیدہ زینب نے دیکھا اتنی مہمان نوازی ہو رہی ہے, عورت سے پوچھا تو ہمارے ساتھ اے بڑھیا اتنا ہمارے ساتھ محبت کا سلوک کیوں کر رہی ہے؟ پیچھے لوگوں نے ہمیں پتھر مارے, تم بھی مار لو نا. عورت کہتی ہے مجھے ان میں سے نہ سمجھ, مجھے میری مرشدہ کا حکم ہے کہ جب کبھی کوئی قیدی دیکھا کر تو ان کو کچھ نہ کچھ پیش کر دیا کر. بس میں نے اپنی مرشدہ کا حکم مانا ہے اور آپ کو کچھ کھلانے کے لیے آ گئی ہوں, میں نہیں جانتی تم کون ہو. سیدہ زینب بولنے لگی اچھا تیری مرشدہ کا نام کیا ہے؟ عورت نے سر جھکایا, جھکا کر کہنے لگی میری مرشدہ سیدہ کائنات نبی کی لخت جگر فاطمۃ الزہرا. جب اپنی ماں کا نام سیدہ زینب نے سنا تڑپ گئیں اور کہتی ہیں اماں تو اپنی مرشدہ کے پاس کبھی گئی بھی ہے؟ وہ کہتی ہے کوئی تھوڑا, میں تقریباً 3 سال کا عرصہ اپنی مرشدہ کے پاس رہی ہوں. اچھا اماں تو اپنی مرشدہ کے پاس جب رہی ہے تو اس وقت کا کوئی واقعہ تو سنا. اب وہ بڑھیا کہنے لگی جس وقت میں سیدہ کے پاس تھی اس وقت سیدہ کی گود میں 3 بچے تھے, ایک امام حسن, ایک حسین اور ایک ان کی بہن زینب تھی. اب بھرے بازار میں زینب نے اپنا نام سنا. پوچھا اماں وہ جو بچی زینب تھی وہ سیدہ کو بہت پیاری تھی؟ وہ بولنے لگی کیا پوچھتی ہے, سیدہ اسے رونے نہیں دیتی تھی اور ہمیں کہا کرتی تھی اس کے رونے کے بڑے ٹائم ہیں, ابھی اس کو رونے نہ دیا جائے. اب سیدہ زینب نے کہا اچھا اماں تو نے ہماری خدمت کر لی, ہم قیدی ہیں, کوئی دعا کرنی ہے تو ہم دعا تیرے لیے کر دیتے ہیں. وہ کہتی ہے بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے, میں نے سنا ہے سیدہ کا بیٹا امام حسن شہید ہو چکا ہے, بس دعا کر دیجئے میں حسین کو دیکھ لوں اور زینب کو دیکھ لوں. سیدہ زینب تڑپ کر کہنے لگی اماں حسین دیکھنا ہے تو وہ دیکھ نیزے کی نوک پر, اور زینب تیرے سامنے کھڑی ہے. اس نے کہا سیدہ زینب اور تو کہاں وہ شہنشاہ کی شہزادی اور کہاں یہ قید؟
فرمایا ہاں اماں وہی زینب تیرے سامنے کھڑی ہے۔ اماں نے دیکھا، پہچانا اور گر کر وہیں پر مر گئی۔ قافلہ روانہ ہوتا ہے۔ 20 دن کے بعد 25 شہروں سے گزرتا ہوا یہ قافلہ یکم سفر کو شام میں پہنچتا ہے۔ شہر کو راستہ کیا گیا ہے، بار بار اعلان کرائے جا رہے ہیں، چند باغی تھے ان کو قتل کر دیا گیا ہے اور ان کے جو بچے تھے ان کو قیدی بنا لیا گیا ہے۔ 2 دن خرابہ شام کے نام سے معروف ایک عمارت میں اہل بیت کے شہزادوں کو شہزادیوں کو رکھا گیا۔ یہ وہ عمارت ہے جس کی چھت بھی نہیں ہے، اور اسی خرابہ شام میں حضرت رقیہ کی وفات ہو گئی تھی۔ امام کا سر نیزے پر، شہزادگان اہل بیت کو، اہل بیت کی شہزادیوں کو شام کی گلیوں میں پھرایا جاتا رہا۔ اب دوران سفر ایک قاری صاحب قرآن مجید کی آیت سورۃ کہف کی پڑھ رہے تھے، اما حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ سر انور سے آواز آتی ہے، امام عالی مقام کا سر بولتا ہے آج سے پہلے اصحاب کہف ایک نشانی تھے، لیکن سر حسین کا نیزے کی نوک پر بولنا یہ عجیب ترین ہے۔ اب یزید کے محل میں خبر دی گئی کہ اسیران پہنچ چکے ہیں۔ محل کو اس نے راستہ کرایا ہوا ہے، بزرگان شام کو بلا لیا ہے، اعلان کیا گیا کچھ باغی تھے ان کو اللہ نے شکست دی ہے معاذ اللہ۔ اتنے میں اسیران کربلا کو محل میں داخل کیا گیا۔ سونے کے تھال میں سر امام حسین کو رکھا ہوا ہے، یزید کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ یزید سر امام سے کھیلتا بیٹھا ہے، کھیل رہا ہے۔ لکڑی کی چوب امام کے ہونٹوں پر مارتا ہے، پھر تشت کو جس پر سر امام تھا اس کو کھانے کی میز پر رکھتا ہے اور دوستوں کے ساتھ کھانے میں مصروف ہو جاتا ہے۔ اسیران کربلا محل میں موجود ہیں، یزید ان کی طرف توجہ نہیں کر رہا، یہ فرعون بنا بیٹھا ہے۔ پھر کھانا کھانے کے بعد شطرنج کھیلنے میں مصروف ہو جاتا ہے، تشت کو اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ جب بازی جیت جاتا ہے تو شراب کا ایک جام پیتا ہے، اس میں آخر پر جو تھوڑا سا بچ جاتا ہے اس کو تشت میں گرا دیتا ہے۔ 7-8 گھنٹوں کے بعد اسیران کی طرف متوجہ ہوتا ہے، فخر سے اپنے ساتھیوں سے کہنے لگتا ہے، دیکھا باغیوں کا انجام، یزیدی کتے ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں۔ دیکھی قیدی عورتیں، ایک یزیدی درباری اہل بیت کی ایک خاتون کی طرف اشارہ کر کے اس کا ہاتھ مانگتا ہے۔ جناب سکینہ تڑپ کر کہتی ہیں، پھوپھی کیا ہم لونڈیاں بنا دی جائیں گی؟ سیدہ زینب اونچی آواز میں بولتی ہیں، علی کا لہجہ گونجتا ہے، ہر کوئی خاموش ہو جاتا ہے، اور سیدہ وہاں پر خطاب کرتی ہیں، اور ظالم تو ہمیں قیدی نہیں بنا سکتا، یا ہمارے نانے کا کلمہ چھوڑ یا پھر ہمیں قیدی بنا۔ درباریوں کو جب پتہ چلا یہ تو شہزادیاں اہل بیت رسول کی ہیں، پیغمبر کے گھر کی شہزادیاں ہیں، انہوں نے استغفار پڑھا، آپس میں ایک دوسرے کے کانوں میں سرگوشیاں کرنے لگے، اور یزید کے خلاف وہی سے باتیں آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی۔ پھر یزید کہنے لگا وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، اللہ نے مجھے عزت دی ہے۔ سید نے کہا خاموش ظالم، عزت نبی کے لیے ہے، عزت نبی کے گھرانے کے لیے اور اہل بیت کے لیے ہے۔ یزید نے دربار میں اپنے خلاف خسر پھسر دیکھی،
تو کہا اذان دو. اذان دینے والے نے اذان دی, اللہ اکبر اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ. جب پہنچا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سید سجاد بولے, دیکھ ظالم, یہ نام تیرے نانا کا ہے یا میرے نانا کا؟ تو بول حکومت کس کی ہے؟ آج بھی حکومت ہماری ہے. اب یزید ابن زیاد پر لعنت کرنے لگا. اسے پتا تھا اب میرے خلاف آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں. اس نے کہا ابن زیاد پر لعنت ہو, اس نے ایسا کیا, میں نہیں چاہتا تھا کہ اس امام کو قتل کر دیا جائے. این اسی وقت جناب سجاد نے کہا سادات کا قاتل تو ہے, کیونکہ وہ فوج تیری تھی. اگر یہ بات ہے تو قاتل ہمارے سامنے لا. اس پر یزید خاموش ہو گیا, اور یزید نے دیکھا میرے خلاف آوازیں اٹھنے لگی ہیں, اور وہ سوچنے لگا کہ جلد از جلد اس قافلے کو مدینہ کی طرف روانہ کیا جائے. نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ شام سے مدینہ کی طرف واپسی کی ہوگی, دیکھنا مت بھولیے.